آئیے ہم اپنا سارا دھیان خداوند کے کلام کی طرف لگائیں، اور پیارے باپ ہم کلام ہونے کو ہیں، سو پوری الرٹنس کے ساتھ اپنے ذہنوں کو تمام دنیاوی باتوں سے، فکروں سے خالی کر کے اپنا سارا کا سارا دھیان خداوند کے کلام کی طرف لگائیں۔ میں بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ پاسٹر نتھانیل سے ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے مائک کو میوٹ کریں اور خداوند کا کلام ہم سب تک پہنچائیں۔ ویلکم پاسٹر جی۔ بسم ربنا سیدنا رب العالمین رب العزت رب ذوالجلال فخر کبریا جناب یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کے سامنے اس خاکسار کا سلام قبول کیجیے گا۔ آج خدا ان کا شکر کرتے ہیں، ایک بار پھر اس نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ سب کے ساتھ مل کر خدا ان کے کلام سے کچھ سیکھے اور اس سے برکت پاتے ہوئے اس کا شکر بجا۔ روزوں کے ایام ہیں، ہر ایک بشر اپنی عطائت کے مطابق روزہ رکھتا ہے، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس کے دکھوں کے ایام کو یاد کرتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر اپنا خون بہایا، ذلت سہی اور کلوری پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے ہمیں مختر کر دیا، اور آج بھی باپ کے دائنی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہماری شفاعت کرتا ہے، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہمارے ساتھ۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ پاک عشاء، پاک شراکت ہمیں مسیح کے ساتھ ایک ایسی رفاقت میں لے جاتی ہے، اور رفاقت جس سے ہم اپنے گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، کیونکہ یسوع نے خود ہمیں یہ سکھایا ہے کہ میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز اور میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز۔ اور جب ہم اس سے اپنی قربت پاتے ہیں، اور جب قربت پاتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم اشتراک میں چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کو خدا کی مرضی اور مقاصد کے ساتھ ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی اس کے ان معجزات کے ساتھ جوڑ دیں جو اس نے روئے زمین پر ہم سب کے لیے کی، تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے ہم ایمان میں مضبوط ہوں اور اس کی اس لازوال محبت کو، جس کو خدا نے کامل کرنے کے لیے اس دنیا میں مجسم کیا، اور اس کی قربانی ہم سب کو نجات بخشتی ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہوئے اس کے دکھوں کو محسوس کرے جو اس نے ہمارے لیے سہے۔ آج کا جو کلام لیا گیا ہے، رسول اعظم پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 11واں باب، اس کی 24، 23 اور 24 آیت سے ہے۔ تو حسب روایت میں پاسٹر لطیف سے گزارش کروں گا کہ پاسٹر جی اس کلام کو ہم سب کے لیے کریں۔ کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی
کہ خداوند یسوع نے جس رات کو پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ کلام کے پڑھے اور سننے پہ برکت ہو، آمین۔ پاسٹر جی آگے والی بھی آیات پڑھ لیجیے پلیز، جب تک وہ نہ آئے، یہاں تک 26 آیت تک۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ آمین۔ آمین آمین آمین۔ پاسٹر جی بہت بہت شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اناجیل میں اس پاک شائع 3 اناجیل میں اس فسح کے موقع پر ان کلمات کو پیش کیا گیا، لیکن رسول اعظم کیوں یہ کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی، یعنی روح کے وسیلہ سے، کیونکہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت صرف اور صرف شاگرد جناب یسوع کے ساتھ تھے، اور فسح کے موقع پر جناب یسوع نے ان کلمات کو دہرایا تھا، ان کے سامنے ان کلمات کو پیش کیا تھا، لیکن یہاں پہ اس کو روح کے وسیلہ سے یہ الہام ہوا کہ اس کا خون اور گوشت ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کا خون اور گوشت ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے دیا گیا ہے، اور پھر اس نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہمیں کرنا ہے، اور کب تک کرنا ہے، جب تک وہ واپس اس دنیا میں نہیں آ جاتا، کیونکہ ہمیں سب سے پہلے تو خدا کے منصوبے کو جانچنا ہے، اس ابدی عہد کو جو اس نے ہمارے ساتھ یرمیہ نبی کی معرفت کیا، اس ابدی عہد کے وسیلہ سے جس سے ہم آزاد ہوئے، جس کے وسیلہ سے ہمیں مکتی ملی، کیونکہ بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے۔ خدا نے اپنی محبت کو کاملیت بخشی۔ کس طرح کاملیت بخشی؟ اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ اس محبت کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچوائے۔ بیٹا ایک ذریعہ بنا، اور بیٹے کے وسیلہ سے ہم نے باپ کو اپنے سامنے ہو بہو پا لیا، کیونکہ یوحنا اس کی بابت بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ کہتا ہے، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے ممور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یہ تھی اس کی بنی نوع انسان کے ساتھ محبت، وہ محبت جو اس نے عدن سے لے کر اپنے بیٹے کی قربانی تک بنی نوع انسان کے ساتھ وفا کی، وہ محبت جو اس کے بیٹے کے خون بہانے تک ہمارے ساتھ برقرار رہی، اور آج بھی وہ ہم سے اسی طریقے کے ساتھ
اسی چاہت کے ساتھ، اسی عقیدت کے ساتھ پیار کرتا ہے جس کا وعدہ اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ. اگر میں اس کی محبت کے بارے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک مثل اس کے منہ کے الفاظوں کا بیان کچھ اس طرح ملتا ہے جب اس نے یہ کہا اور یہ دعویٰ کیا کہ میں اچھا چرواہا ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے. اور پھر آگے چل کر اس نے اپنے منصوبے کو یہ ظاہر کیا کہ میری اور بھی بیڑے ہیں جو بیڑ خانہ سے دور ہیں، ان کو بھی لانا ضروری ہے. اور پھر آگے چل کر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ میری آواز سنیں گی. اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے پھر ایک ہی گلہ ہوگا اور ایک ہی چرواہا. یہ ان کے لیے بھی ہے جو اس کے کلام سے کوسوں دور ہے. میرے عزیزو، پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ منصوبہ باندھتا ہے، دنیا میں آتا ہے اور وہ ارادہ کرتا ہے کہ یہ لوگ نجات پائیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا خون بہاتے ہوئے ہمیں نجات ابدی دے دیتا ہے. اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اشعیا ربانی کے ذریعے جس کو کھانے سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں اس کی تعمیل کی جائے. یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھاتا ہے اور پاک شائع ربانی قائم کرتا ہے اور نئے عہد کی طرف اشارہ کرتا ہے. یعنی بنیاد کیا؟ یسوع کی قربانی کی موت. وہ قربانی جب وہ فسح کھا رہا تھا تو وہ خوشی کے ساتھ کھا نہیں رہا تھا، وہ افسردہ تھا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہودا دھوکہ دہی کرے گا. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ صلیب پر اپنی جان کا فدیہ ان کے لیے دے گا کیونکہ اس کے لیے پہلے ہی پیشن گوئی یسایہ کرتا ہے. اگر آپ یسایہ 53 باب میں پڑھتے ہیں تو اس کو وہاں ہر ایک شے کی پیشن گوئی کی جا چکی ہوتی ہے کہ وہ کس طرح ذلت اٹھائے گا اور ہماری خطاؤں کے باعث کچلا جائے گا. میرے ہمیں اس کے دسترخوان پر بیٹھنا، کس طرح بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، وہ رسول اعظم بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو بغیر اپنے علامات سے اپنے رویے کو درست کیے بغیر اس میں شامل ہوتا ہے وہ گناہگار ٹھہرایا جائے. کیونکہ یہ عہد باپ نے اپنی قوم سے کئی سو سال پہلے عہد کیا اور اس عہد کے ہی وسیلہ سے اس نے ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیا. میں ایک بار پھر پاسٹر جی سے گزارش کرتا ہوں کہ پاسٹر جی پڑھیے گا یرمیا نبی کا صحیفہ اس کا 31 باب اور اس کی
31, 32 اور 33ਵੀं آیت۔ دیکھو وہ دن آتے ہیں، میں خداوند فرماتا ہوں، جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودا کے گھرانے کے ساتھ نیا عہد باندھوں گا، اس عہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا جب میں نے ان کی دستکاری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکالوں، اور انہوں نے میرے اس عہد کو توڑا گرچہ میں ان کا مالک تھا۔ خداوند فرماتا ہے، کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ آمین آمین آمین۔ آگے والی آیت میں خود آپ کے لیے پڑھے دیتا ہوں۔ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دلوں پر اسے لکھ دوں گا، میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ میرے عزیزو، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ باپ نے اپنی قوم کے ساتھ عہد باندھا، وہ نیا عہد جو جناب یسوع کی عظیم الشان فتح مند موت، وہ یہ عہد تھا کہ میرے لوگ مجھ میں جڑے، میرے لوگ مجھے پکارے، میرے لوگ میری آواز کو سنیں اور ان پر کان لگائیں، اور جب کان لگائیں تو برکت پائیں۔ ایسی برکت جو لازوال برکت، ایسی برکت جو صرف اور صرف جناب یسوع کے دسترخوان پر ملاپ کے ذریعے ہمیں ملتی ہے۔ وہ برکت جب ہم اس کے خون اور بدن کو نوش کرتے۔ اگر میں کلام کی طرف دیکھوں تو جناب یسوع نے جب یہ فرمایا کہ میرا بدن فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز، تو کئی شاگرد اس کلام سے پیچھے مڑ گئے، اس کلام کو انہیں سننا گوارا نہ کیا کہ یہ کیسا کلام ہے، اور یہ کیوں کر ہمیں یہ اپنا خون اور گوشت کھانے اور پینے کو دیتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے خون اور گوشت کھانے سے ہمیں مکتی مل جائے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہماری خطاؤں کے باعث یہ برہ ذبح کیا جائے گا، یہ برہ ہماری خطاؤں کو لے کر صلیب پر مصلوب ہوگا، یہ برہ ہماری لیے اپنی جان۔ کیا شکر گزاری کا پیالہ جس کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اس خون کے لیے جس میں ہم شرکت کرتے ہیں، کیا وہ روٹی نہیں جس کے کھانے سے ہماری خطائیں دور ہو جاتی ہیں، اور مسیح کے جسم میں ہم جب شرکت کرتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ وہ آج بھی میز سجائے ہوئے ہماری راہ تکتا ہے کہ کب ہم اپنے چال چلن کو پاک صاف کرتے ہوئے اس میں شرکت کریں، کیونکہ اس نے تو اپنی موت کا اعلان کر دیا۔ کیونکہ جب ہم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے تو ہم خداوند کی اس موت کا اعلان کرتے ہیں، اور اس نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ یہ کیا کرو کب؟ جب ہم اکٹھے ہوتے، روح میں یکجان ہوتے ہیں، روح میں جب ہم ایک ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے اس ازلی کام کو، اس کی رفاقت کو انجام دیتے ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے
کہ جب تک میں نہ آؤں تم یہ رفاقت ایک دوسرے کے ساتھ کیے جاؤ. میرے عزیز، یسوع نے اپنے اس قول کو نبھا دیا ہے، اپنے اس کام کو انجام دے دیا ہے. اب ہماری باری، اب ہماری آس کس کے اوپر ہے؟ ہماری اپنی آزادانہ زندگی پر یا یسوع کے قوانین پر؟ کیونکہ یسوع نے نہ تو بیش بہا قوانین ہمیں دیے، نہ کوئی ایسی شریعت کی پاسداری کرنے کا ہمیں حکم دیا. جناب یسوع نے ہمیشہ ہی ہمیں اپنے ساتھ اپنی وفاداری میں جوڑے رکھا. یسوع نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے دل کے جاموں کو دھو دیں، پاک صاف کریں اور اس کے ساتھ شرکت. این اسی طرح جس طرح اس کی رفاقت اپنے باپ کے ساتھ، اس کی ہر عمل و فعل کا دار و مدار اس کا باپ، وہ ہمیشہ اپنے باپ کو مقدم جانتا ہے. کیا ہم بھی اپنے یسوع کو اپنا اول درجہ دیتے ہیں؟ ہمیں صرف اور صرف یسوع کے ساتھ جڑنے کے لیے چند سیکنڈ کی ضرورت ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس سے معافی مانگے اور جڑ جائے. وہ آج بھی بائیں پھیلائے ہمیں اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے، اس ابدی عہد کو نبھانے کے لیے جس کا اعلانیہ موسیٰ بھی کرتا ہے. اگر میں خروج کی کتاب اس کا 24 باب اور اس کی 8ویں آیت کو دیکھتا ہوں تو وہاں بھی بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ موسیٰ خدا کے عہد کو ہمارے ساتھ جوڑتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یہاں بہت خود کے ساتھ لکھا گیا ہے، تب موسیٰ نے اس خون کو لے کر لوگوں پر چھڑکا اور کہا، دیکھو یہ اس عہد کا خون ہے جو خداوند نے ان باتوں کے بارے میں تمہارے ساتھ باندھا. وہ باتیں کیا ہے؟ خدا کے قوانین، وہ احکامات جو رب ہمیں کرنے کو کہتا ہے، وہ باتیں جن کا سننا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں. اور جب ہم اس کے خون خریدے لوگ ہیں تو ہمیں اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں ضروری ہے کہ ہم ان پر عمل پیرا ہوں. اور جب ہم عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہمیں ایسی زندگی ملتی ہے جو یسوع نے اپنے خون سے مول لے کر ہمیں عطا. میرے عزیزو، پاکشہ پاک دسترخوان صرف اور صرف ہم مسیحوں کو ہی نصیب ہے، کیونکہ برہ اپنے میز کو ہمارے لیے تیار کرتا ہے. اور جب وہ تیار کرتا ہے تو ہمیں دعوت عام دیتا ہے. جیسا کہ ہم وائس آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے ہر روز اکٹھا ہوتے ہیں اور مہینے میں ایک بار ہم
मिलकर सब बहन भाई उसके इस अमल को दोहराते हैं, ताकि हम मिलकर इस रूहानी महफिल में भी उस कॉल को पूरा करें। ये हम सबकी खुशनसीबी है मेरे अजीजों, कि हम इस प्लेटफॉर्म पर भी उस रस्म को निभाते हैं और पाकिशाह को खाते हुए उसका शुक्र बजा लाते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल ये है कि इसके खाने से हम पाक साफ, क्योंकि इसके लिए बहुत ही सख्त अल्फाज पलूस रसूल ये कहते कि जो कोई नामनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए और उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। क्योंकि जब हम इस प्लेटफॉर्म से भी खाते तो पहले अपने आप को तैयार करते, अपने आप को पाक साफ करते हैं, अपने ज़हन को पाक इशा के खाने मरकज की निगाह बनाते हैं कि मैं इसको खाऊंगा और अपने गुनाहों से मुक्त हो जाऊंगा। मेरे अजीजों, हमें इस अब्दी अहद को निभाने के लिए सिर्फ और सिर्फ यीशु के साथ मिलाप को मरकूज़े नगाह रखना है, ताकि हम इसको खाएं और जब हम खाते हैं इस ईमान के तहत कि हमारे गुनाह मुआफ हो गए। मेरे अजीजों, यीशु ने हम सब के लिए एक लाजवाब पानी लान तान से उस पर सियासत हुई, कूड़े खाए, कांटों का ताज पहने, और जब ये सब हो गया तो उसने अपनी जान का नजराना हमारे लिए दिया। वो तो बादशाह था, वो अपने बाप से कई हजार फरिश्तगान को बुलवाकर उन रोमी सिपाहियों का तहस नहस कर सकता था, लेकिन उसने ना किया, क्योंकि बाप ने मंसूबा ही ऐसा बांधा कि उसके मार खाने से हमें मुक्ति मिले, उसके जिल्लत उठाने से हमें निजात मिले। पाकशाह का मतलब ही यही है कि हम अपने बाप के साथ जुड़े, अपने बाप के साथ अपने तल्लक को मजबूत बनाए कि मैं उसके साथ जुड़ा। शिगिर्दों की तरफ देखें, मां सवाए यूहन्ना के कोई भी तबई मौत ना मर, कईयों की खाल खींची गई, कईयों को उल्टा लटकाया गया, कईयों को तेल की भट्टी में फेंक दिया गया, खाल नोची गई, जिंदों की खाल। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि हमें अगर एक छोटा सा कांटा भी चुभता है तो कितनी तकलीफ होती है, तो उनकी तो खालें खींची गई, आरे में चढ़वाया गया, उनको उल्टा मसलूब किया गया। वो सब वफादार रहे, और आज जब वो यीशु के साथ उसके तख्ते अजीम पर बैठे हुए इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करते हैं, तो वो कितना प्राउड फील करते होंगे कि उन्होंने यीशु के साथ अपनी वफादारी निभाई, और आज वो उसके तख्त पर बैठे हुए इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करते हैं। यीशु आज भी बाएं पलाए में अपने साथ इस पाक शाह के वसीला से जोड़ना चाहता है। वक्त हमारे पास है, और ये हमारे ऊपर है कि किस तरह हम उसके साथ
اس رفاقت میں جڑتے ہیں اور اس عظیم برکت کو پاتے ہوئے اس کے ساتھ شکر گزاری مناتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ڈھیروں برکات عطا کرے تاکہ ہم اس پاک شاک میں شامل ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کو دھو لیں۔ آمین آمین آمین۔